آج 14 اگست 2026 ہے اور دن ہے جمعے کا۔ آج پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پاکستانی موجود ہیں یوم آزادی منا رہے ہیں، تو پاکستانیوں کو، ہر پاکستانی کو ہماری طرف سے یوم آزادی مبارک ہو۔ اب ذرا سیاست کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے جنرل ضیاء الحق کا ہمیں پتہ ہے کہ برسی ہے، 17 اگست کو ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ 1988 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کے جہاز کو کریش کر دیا گیا تھا، ان کا جہاز گرا دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک سازش کی گئی، اس میں 2 امریکی بھی موجود تھے، ایک تو پاکستان میں ان کے سفیر تھے اور دوسرے ان کے برگیڈیئر جنرل تھے، وہ بھی اسی میں مارے گئے تھے، اور پاکستان کی فوج کی قریب بھی اس میں شہید ہو گئی تھی۔ کوئی 30 کے قریب لوگ، جن میں جنرل بھی شامل تھے، نہ صرف لیفٹیننٹ جنرل بلکہ فل جنرل بھی ان میں شامل تھے، تو وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ 17 اگست کو ان کی شہادت کے دن پر پارلیمان کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، ایک کا نہیں بلکہ دونوں ایوانوں کا، سینٹ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ جنرل ضیاء الحق کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا گیا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ میاں نواز شریف کی طرف سے جب جنرل ضیاء الحق کو شہید کر دیا گیا تھا، میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے، اور جنرل ضیاء الحق نے ہی ان کو پاکستان کا وزیر اعلیٰ بننے کا موقع فراہم کیا تھا۔ تو میاں نواز شریف کی طرف سے جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے موقع پر کہا گیا تھا، نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ ان کی ہر برسی پر میاں نواز شریف کہتے تھے کہ ہم ان کے ادھورے مشن کو پورا کریں گے۔ کل نہیں بلکہ 2 روز کے بعد ان کی برسی اور اس موقع پر پارلیمان کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اس میں جنرل ضیاء الحق صاحب کو تو کوئی خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش نہیں کیا جائے گا، لیکن 28ویں ترمیم کے حوالے سے جس طرح سے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے پوری قوت کے ساتھ آئین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا لیا گیا تھا کہ انہوں نے اسمبلی کو ذبح کرنے کا، قتل کرنے کا اختیار بھی اپنے پاس لے لیا تھا اور اس اختیار کو استعمال بھی کر لیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے نہ صرف اپنی ہی اسمبلی، اپنی بنائی حکومت کے خلاف یہ اختیار استعمال کیا، بلکہ آگے چل کر فاروق خان لغاری پیپلز پارٹی کے بنائے گئے صدر تھے، انہوں نے اپنی حکومت کا ہی خاتمہ کر دیا، بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ ختم کر دی تھی۔ بات ہم کر رہے تھے کہ 17 اگست کو قومی اسمبلی کا بھی، سینٹ کا بھی، یہ طارق فضل چودھری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو۔ ہماری رجیم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ججز کی مرات میں اضافہ کیا گیا ہے، ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹس کے ججز کی پہلے ہی ماشاءاللہ سے مرات اتنی ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ ان کا پیکج بن جاتا ہے۔ اب جو کہ اضافہ کیا گیا ہے، تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، مرات میں اضافہ کیا گیا ہے، الاؤنسز میں اضافہ کیا گیا ہے، وہ سر ملا جلا کے سپریم کورٹ کا ایک جج پاکستان کو، حکومت پاکستان کو نہیں بلکہ عوام کو، قوم کو، ٹیکس دینے والوں کو 50 لاکھ میں پڑے گا، 50 لاکھ سے زیادہ میں پڑے گا، چیف جسٹس بھی اور عام وہاں کا جج بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کے، تمام ہائی کورٹ کے ججز کی بھی اسی طرح سے الاؤنسز، مرات اور تنخواہیں 50 لاکھ کے قریب بن جاتی ہیں، اور تنخواہوں کے علاوہ پینشن بھی جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی لاکھوں میں بنتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، کب سے یہ شروع ہوگا؟ پہلے جو ریٹائر ہو چکے ہیں، پہلے جہاں کہیں بھی موجود ہیں، ان کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اور یہ دسمبر 2025 سے اس کو لاگو کیا گیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں صومالی قزاقوں کی۔ ان کی طرف سے 10 پاکستانیوں کو آج سے 100 روز قبل یرغمال بنایا گیا تھا۔ اپریل کے وسط میں ان کو یرغمال بنایا گیا تھا، نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ اس میں کوئی 20 سے زیادہ 24 لوگ ہیں دیگر ممالک کے بھی، ان میں 10 پاکستانی ہیں۔ ان کو جس طرح سے یرغمال بنایا گیا، ہماری حکومت اس پر خاموشی اختیار کیے بیٹھی رہی، کسی قسم کے کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے، تاہم اب ان کی رہائی ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ کیسے ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کب تک ہو جائے گی؟ اس سال کے آخر تک ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہماری حکومت کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں ان کی رہائی ہو جائے۔ اسحاق ڈار پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ ہم نے رابطے شروع کر دیے ہیں اور ان کی رہائی جلد ممکن ہو سکتی ہے، ان کی رہائی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے کہ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے 10 پاکستانی ملاحوں کی رہائی کے لیے سفارتی رابطے تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گویا ڈار صاحب کی طرف سے ہدایت کر دی گئی، اور جن کو ہدایت کی گئی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ
وہ کتنے ہدایت حاصل کرنے والے اور کتنے وہ بے ہدایتیں ہیں۔ اگر حکومت بے ہدایتی نہ ہوتی تو ہمارے یہ 10 پاکستانی اب تک پاکستان آ چکے ہوتے۔ ARY کی طرف سے شدید غصے کا اظہار کیا گیا ہے، جس طرح سے سہیل آفریدی کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے ان لوگوں کو انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 3 چینلز کو انٹرویو دیا، ان میں ARY شامل تھا، ان میں جیو شامل تھا اور ان میں ایکسپریس شامل تھا۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ میرا انٹرویو چلانے کے حوالے سے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا، بلکہ انہوں نے حامد میر کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ حامد میر نے کہا اور دیگر چینل نے بھی کہا ہم نے سہیل آفریدی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، اس پر ہم پہلے کھل کر بات کر چکے ہیں، تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ تو ARY کی طرف سے کیا اعتراض کیا گیا، انہوں نے کیوں سہیل آفریدی کو بہت بڑا جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ حامد میر نے میرا انٹرویو لیا اور انہوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ آپ کا انٹرویو چلے گا، اور وہ اپنی بات پر کھڑے ہو گئے۔ پھر میرا انٹرویو چلا اور اس کے بعد پھر ARY نے بھی اپنا انٹرویو چلایا، وہ بھی سٹینڈ کر گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور ایکسپریس نے بھی اسی طرح سے سٹینڈ لیا، تو میرا انٹرویو چل گیا۔ تو یہاں پہ ARY کو مسئلہ یہ ہوا، ان کو شدید غصہ اس لیے آیا کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ سب سے پہلے ہم نے وہ انٹرویو چلایا تھا، جبکہ جیو کا اور ایکسپریس کا انٹرویو بعد میں چلا ہے، تو ہمیں کریڈٹ کیوں نہیں دیا؟ یہ کیوں کہا کہ جیو کی طرف سے سٹینڈ لیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے انٹرویو چلایا۔ تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا، لگتا یہ ہے کہ ان کا انٹرویو سب سے پہلے حامد میر کی طرف سے کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ایکسپریس نے کیا ہوگا یا پھر ARY نے کیا ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے یہ انٹرویو ARY پر چلا تھا۔ لگتا یوں ہے کہ سہیل آفریدی نے جیو کا اور حامد میر کا نام اس لیے لیا ہے کہ سب سے پہلے شاید انہوں نے انٹرویو کیا تھا، لیکن حسن ایوب کی طرف سے جس طرح سے غصے کا اظہار کیا گیا، اور اسی پروگرام میں خادم حسین چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کا تھوڑا سا ساتھ دیا، جبکہ گھمن صاحب کی طرف سے بھی ان کا تھوڑا سا مذاق اڑاتے ہوئے ساتھ دیا گیا، لیکن سب سے زیادہ اشتعال میں، سب سے زیادہ غصے میں یہی حسن ایوب آئے، اور ان کی طرف سے ہی ان کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ ان سے شفیع جان، جن کو تحریک انصاف کے ان کے جو نہ چاہنے والے ہیں ان کو شفیع جیکسن بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی طرف سے راوی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ان سے کئی درجے بہتر لیڈر ہیں۔ لگتا ہے کہ لاہور میں انڈر ورلڈ ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو گئی ہے، سرگرداں ہو گئی ہے۔ یہاں پہ 2 پولیس والوں کو، ان میں ایک ASI اور دوسرے ہیڈ کانسٹیبل ہیں، دونوں کو شہید کر دیا گیا، اور دوسرے واقعے میں 3 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ بادامی باغ میں ہوا اور دوسرا واقعہ نواں کوٹ میں ہوا تھا۔ لاہور میں چند گھنٹوں کے دوران پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے 2 واقعات پیش آئے۔ بادامی باغ مسلح ملزمان نے فائرنگ سے تھانہ لاری اڈا کے سب انسپیکٹر عدیل عاشق اور ہیڈ کانسٹیبل محمد اسد شہید ہو گئے۔ بعد ازاں نواں کوٹ میں بھی پولیس ٹیم کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار اور ایک راہگیر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے شہر بھر میں کارروائی شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں ریحان بٹ کو مرکزی مشتبہ ملزم قرار دیا گیا ہے، جبکہ دونوں واقعات کے درمیان ممکنہ تعلق کی تحقیقات جاری ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ریحان بٹ کے بھائی کو ایک پولیس مقابلے کے دوران مار دیا گیا تھا، شاید اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ حملہ ایک کیا ہے یا دونوں حملے کروائے ہیں۔ جس طرح سے گوڈ ٹرانسپورٹ کی طرف سے ہڑتال کی گئی ہے، ان کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان کی ہڑتال 6 روز میں داخل ہو گئی ہے، 6 روز بھی ان کی ہڑتال جاری ہے، جبکہ حکومت ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ جو پیٹرولیم ایسوسی ایشن ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو۔ الفاظ تو ایسے نہیں استعمال کیے گئے، تاہم حکومت کی طرف سے یہ ضرور ان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ حکومت نے جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم قیمتوں کا تعین کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ کسی صورت بھی واپس نہیں لیا جائے گا، جبکہ علیم خان کی طرف سے 2 روز قبل یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے مسائل حل کیے جائیں گے، اور یہ معاملہ اس کو جس طرح سے پہلے ہفتہ بعد یا پھر 15 روز کے بعد قیمتوں کا تعین کیا جاتا تھا، اس کو بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو اصل اس کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے اب یہ واضح کیا گیا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو، ان حکمرانوں کو عقل سلیم دے اور تھوڑا سا ان کے اندر انسانیت کا جذبہ بھی پیدا کر دے، کیونکہ جس طرح سے لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اوپر سے جس طرح سے پیٹرولیم کی قیمتیں زیادہ کی جا
جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل بھی بڑھائے جا رہی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ اگر یہ حکومت ووٹ لے کر آئی ہوتی تو ان کو احساس ہوتا کہ کل بھی ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، کل بھی ہم نے عوام سے ووٹ لینے ہیں، لیکن ان کو چونکہ فارم 47 پر لایا گیا ہے، اس لیے ان کو کوئی پرواہ، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم جو بھی کرتے چلے جائیں، جیسی بھی قیمتیں مقرر کر دیں، جتنی بھی قیمتیں مقرر کر دیں، مہنگائی کو جتنی بھی ہائٹ پا لے جائیں، جتنی بھی اونچائی پا لے جائیں، ہم نے کون سے ان سے ووٹ لینے اور انہوں نے کون سا احتجاج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے، وہ بھی منائیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے ہماری حکومت کی طرف سے اشتہار پر اشتہار میڈیا کو دیے گئے ہیں، دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔